السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شیخ. میرا سوال یہ تھا، اہل حدیث جو منہج ہے، صحابہ، تابعین، طب تابعین، ان کے آثار کے ساتھ میں جو اب کوئی بھی طالب علم ہے، اب کوئی بھی عام اہل حدیث ہے، عامی، اس کے بارے میں کوئی بھی ڈاٹ آیا، جیسا کہ قرآن کی تفسیر ہے، فقہی مسائل ہے، نماز روزے کے، اور اہل باطل کا رد بھی ہے، جس میں جیسے جبریہ، معتزلہ اور قدریہ، رافضیوں کے جو بھی عقائد ہے اس کے اوپر رد بھی کرے، اور جو بھی ہے ایک بک میں ہم کو مل سکتا، کسی بھی ایک چیز میں کہ پورا پیکج کی یہ سب چیزیں اس میں آئیں، جیسا یہ سب دلائل کے ہاں ساتھ. سوال کیا ہے آپ کا؟ مطلب ایک پارٹی دو ہاتھوں سے، مطلب ہمارے بھی عقائد ہمارے ساتھ محفوظ رہے، ان کا رد بھی ہمارے دوسرے ہاتھ میں وہ بھی ہے، ایسا دو چیزیں ایک بک میں اگر مل سکتی ہے. جی کیا پوچھ رہے ہیں آپ؟ مجھے سوال سمجھ میں نہیں آیا. آپ کو سمجھ میں آیا زید بھائی؟ نہیں، مجھے بھی نہیں سمجھ میں انتظار کر رہا تھا کہ لگتا ہے سوال آئے گا. مجھے صرف یہ سمجھ میں آیا کہ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اگر میں کنفیوز ہوں کسی مسئلے میں تو کیا کروں. تو اہل حدیث علماء سے سوال کیجیے آپ، جن کا منہج ہے صحیح منہج والے علماء سے. اگر کچھ اور سوال ہے تو واضح کر دیں بھائی. آپ کوئی کتاب چاہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایسی کتاب بتائیے جس میں دونوں طرح کی باتیں ایک جگہ ہوں، عقیدے کے مسائل سے ہوں اور فقہی مسائل سے متعلق جو بھی کنفیوژن کی چیزیں ہیں وہ ایک جگہ ہوں، تاکہ میں ان کو پڑھوں اور اہل باطل کا رد بھی کر سکوں، اور فقہی مسائل کا جواب بھی کچھ رہے تو وہ بھی دے سکوں. تو اس طرح کی کتاب نہیں، شاید یہ ایسا کہہ رہے ہیں. ارے بھائی ان کو سوال واضح کر لینے دینا، ان کو سوال کر لینے دیں. آپ سوال کر لیں بھائی، پھر سوال کر لیں. آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں بتائیں وضاحت کے ساتھ. ہر چیز میں سلفی اور اہل حدیث جو صحابہ کے آثار ہے، جو بھی ان کے عقائد کے مسائل میں ہوں، فقہی مسائل میں ہوں، اور فائنینشیل مسائل میں، جیسے سود، ہر چیز میں سود وغیرہ، جو پورے چیزیں انکلوڈ اس میں، ہر چیز میں ان کے فقہی صحاب اہل جو چیزیں ہیں سب ان کے چیزوں پہ وہ ہے، دلائل کے ساتھ ایک بک میں مل سکتے ہیں. اور پھر اہل باطل کے جو بھی ہے، نہیں تو آپ ایک بک کی شرط آپ کیوں لگا رہے ہیں کہ ایک ہی بک میں سب ہونا چاہیے؟ بھی عقیدہ ایک الگ موضوع ہے، فقہ میں عبادات ایک الگ موضوع ہے، معاملات ایک الگ موضوع ہے، اس میں معاملات میں بھی بیوع الگ موضوع ہے، نکاح و طلاق الگ موضوع ہے. تو آپ یہ شرط کیوں لگا رہے ہیں کہ ایک ہی جگہ مل جائے اور سارا سب کچھ ایک ہی جگہ مل جائے؟ ایسا نہیں ہوگا. آپ نہ اپنے لیول کے حساب سے الگ الگ کتابوں کی طرف مراجعہ کریں، کیونکہ عقیدے میں جیسے ہے، اب عقیدے میں اگر بنیادی مسائل آپ کو سیکھنے تو تقویۃ الایمان پڑھ لیں، کتاب التوحید پڑھ لیں. تھوڑا سا اور اوپر آنا چاہتے ہیں عقیدے واسطیہ پڑھ لیں، اور اوپر آنا چاہتے ہیں تو حمویہ ہے اور دوسری شیخ الاسلام تیمیہ کی کتابیں ہیں وہ پڑھیں آپ. ایسے ہی فقہ میں ابتدائی فقہ آپ پڑھنا چاہ رہے ہیں تو اگر اردو میں پڑھنا چاہ رہے ہیں تو فقہ الحدیث پڑھ لیں، شیخ عمران ایوب لاہوری کی، یا مولانا مبشر صاحب حسین لاہوری کی کتاب ہے وہ آپ پڑھ لیں. یا اور اس سے مزید آپ تفصیل پڑھنا چاہ رہے ہیں تو امام شوکانی وغیرہ کی کتابیں پڑھ لیں آپ. اگر آثار آپ کو بہت زیادہ چاہیے تو امام ابن حزم کے المحلہ میں آپ کو مل جائیں گے. تو یہ اپنے آپ کو قید مت کریے کہ ایک ہی کتاب میں اور عقیدہ اور فقہ اور سب کچھ مل جائے. آپ جس موضوع پر پڑھنا چاہ رہے ہیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کسی مخصوص مسئلے میں آپ کو پڑھنا ہے، بہت ضخیم کتاب میں آپ کو نہیں ملے گا، لیکن کسی چھوٹی کتاب میں آپ کو اس مسئلے پر بہت مفصل مواد مل جائے گا. کبھی کبھی ایسا ہوا کوئی مقالہ علمیہ ہی مل جائے گا ایک مسئلے پہ. تو یہ قید مت لگائیے کہ ہم کو ایک کتاب چاہیے اور اس میں سارا سب کچھ آ جانا چاہیے. اس موضوع الگ الگ موضوعات پر الگ الگ کتابیں لکھی گئی ہیں. آپ کو کس مسئلے پہ پڑھنا ہے اس میں آپ اہل علم سے رہنمائی لیں اور اس حساب سے پھر کتابوں کا انتخاب کریں. ویسے شروحات حدیث اگر دیکھیں، حدیث اور ان کی شرحیں، تو اس میں آپ کو تمام چیزیں ایک جگہ بھی مل سکتی ہیں. یعنی اگر آپ کو یہ ضد ہی ہے کہ ہم کو ایک جگہ چاہیے تو بہت ساری بیسک چیزیں حدیث اور ان کی شروحات میں آپ کو ایک جگہ بھی مل جائیں گی، بنیادی چیز انشاءاللہ. اگر آپ بکوں اور دیکھیے یہ جو فقہی کتابیں ہیں نا، یہ جو فقہی مذاہب ہیں، تو اس شرط پر فقہی مذاہب بھی کوئی نہیں پڑھ سکتا. یعنی کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جس میں فقہ حنفی کی ساری باتیں مل جائیں، کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جس میں فقہ حنبلی کی ساری باتیں مل جائیں. تو جیسے کوئی مذہب پڑھنا چاہتا ہے تو اسے بھی درجنوں بلکہ سینکڑوں کتابیں پڑھنی پڑتی ہیں. ویسے کوئی اہل حدیث کے منہج پر بھی اس کو سینکڑوں کتابیں پڑھنی پڑ سکتی ہیں. ہر چیز اہل حدیث کے منہج پر مل جائے ویسا والا نہیں، ایسا نہیں ہے. اہل حدیث کا یہ منہج یہ نہیں ہے کہ ایک کتاب میں سب بند کی جا سکے، یہ ممکن ہے، امپاسبل. ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک کتاب میں آپ ساری چیزیں قید کر سکیں، یہ ممکن ہی نہیں ہے. جو بھی بڑے لوگ تھے، جو بھی جو منہج پہ تھے، کچھ نہ کچھ چھوٹ جائے گا. اگر ایک عالم کوشش بھی کرے گا نا تو ساری چیزوں کو کور نہیں کر سکتا، امپاسبل ہو ہی نہیں سکتا. یہ سپنا کبھی پورا نہیں ہوگا کہ ایک کتاب میں ساری باتیں آ جائیں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا. اگر ہونا ہوتا نا تو 1400 سال میں اب تک ہو گیا ہوتا. کبھی قیامت تک نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی کتاب میں سب کچھ آ جائے. چلو ماشاءاللہ
भाई एक ही किताब में तो मुकल्लिदीन के सारे मसाइल नहीं आ सकते हैं, जबकि उनके यहाँ तो कम है, उनको तो सारे आसार नहीं, सिर्फ अपने हाँ सब अपनी सिर्फ फिक्र बयान करनी है, उनको अपने इमाम का कौल बयान करना है, वो भी किताब में नहीं आते हैं। तो अहले हदीस तो तमाम मसालिक से इस्तेफादा करता है। अच्छा, फिर एक किताब का मसला ये भी है कि जब आप इज्तिहाद के लिए दरवाजा खोलते हैं तो आप एक किताब में हमेशा, क्योंकि इज्तिहादात हुए हैं तो इज्तिहादात में पहले भी इख्तिलाफ हुआ, बाद में भी इख्तिलाफ होगा। बहुत मुमकिन है कि किसी मामले में किसी अहले हदीस आलिम ने आज एक राय में को तरजीह दी है, दूसरा आलिम किसी दूसरी राय को तरजीह देगा। तो यही तो हम तकलीद के साथ इख्तिलाफ है ना, कि हम ये नहीं कहते हैं कि कोई एक फिक्स मसला कहीं पर लिख दिया गया है और उसी पे अमल करना है। ये दरवाजा हमने खुला छोड़ा है कि आप इज्तिहादात जो अलग अलग उलमा के हैं उनसे इस्तेफादा करें और अपने दौर के अहले इल्म उसके मुताबिक फतवा दें। बाकी अगर पढ़ना है ना, पढ़ना है जैसे, तो आप सही, जैसे शेख शाबान ने बहुत अच्छी बात की है, जो हदीस की शुरू है, जैसे खास तौर से फतहुल बारी, तो सही बुखारी में अगर कोई हदीस आती है ना, तो अगर सनद की बात आती है, इब्ने हजर रहमतुल्लाह सनद की पूरी डिटेल जिक्र करते हैं। अगर कोई फिक़ही मसला आता है तो इब्ने हजर रहमतुल्लाह पूरी फिक़ही किताबों का निचोड़ पेश कर देते हैं। और इब्ने हजर रहमतुल्लाह फतहुल बारी में शाफ़ी नहीं है, हो सकता है और किसी किताब में शाफ़ी हो, लेकिन फतहुल बारी हदीस की शरह करने में वो बिल्कुल भी शाफ़ी नहीं है। और वो सारे मज़ाहिब की, चाहे वो अहलुल हदीस हों, चाहे वो हनफी हों, किसी भी मक्तब फ़िरका, तकरीबन वो तमाम चीजें लाने की कोशिश करते हैं। इब्ने हजर रहमतुल्लाह पूरे उम्मत की जो फिक़्ह है सबकी नुमाइंदगी करने की कोशिश करते हैं सही बुखारी की शरह में। इसलिए अगर आपको एक ही किताब में अगर आप चाहते हैं कि बहुत सारी चीजें पढ़ने को मिल जाए तो आप फतहुल बारी पढ़िए, अगर उस दर्जे की महारत है, उस दर्जे की सलाहियत है तो। और जाहिर सी बात है फतहुल बारी से इस्तेफादा करने के लिए उस दर्जे की सलाहियत, उस दर्जे का इल्म भी आपको हासिल करना पड़ेगा जी, वरना हर आदमी नहीं इस्तेफादा कर सकता जी। पूरों का मिला के एक में जितने कॉल है, दर्जे जो तरजीह दी, उस पे मिला के एक बुक कोई आलिम नहीं लिखी है, मतलब मुमकिन नहीं है, इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता, मुमकिन नहीं है और सही भी नहीं है, ना मुमकिन है ना सही है, सही भी नहीं है। भाई एक आलिम ने तरजीह दे दी तो क्या आप जरूरी कि उसकी तरजीह सही हो सकता है कि कोई दलील उसकी नजर में भी ना हो। तो अगर हम ये कहते हैं कि फला आलिम ने तरजीह दे दी उसी पे अमल करना है, तो हो सकता है ये तो तकलीद वाला मामला हो जाएगा ना, कि एक आलिम की जी ये जो ये इख्तिलाफी फतावा, मुख्तलिफ फतवा तो जाने दें, जो इजमाई फतावा है ना, इजमाई, उस पर अहले इल्म ने कोशिश की कि किताब लिख दें, अल इजमा इब्नुल मुंजिर रहमतुल्लाह ने, इमाम इब्ने हज़्म रहमतुल्लाह ने, लेकिन वो भी कामयाब नहीं हुए। यानी कुछ बातें जो मुख्तलिफी है उनको इजमा बता के लिख दिया, और कुछ बातें जो इजमाही है उनको छोड़ दिया। तो बताइए, जो इजमा जो बहुत कम मसाइल हैं, यानी बहुत लिमिटेड है, महदूद है, जिसमें पूरी उम्मत का इत्तेफाक है, उसको भी कलेक्ट नहीं कर सके, तो भाई ये मुख्तलिफी कैसे कलेक्ट कर ले जाएंगे किताब में? जो असल में ये चाहत भी सही नहीं है ना। आप जो ये चाह रहे हैं कि आपको मेहनत ना करना पड़े और एक ही जगह सारा सब कुछ लिखा लिखाया मिल जाए, तो ये तकलीद में होता है कि भाई हमको देखना, दलाइल नहीं देखना है, इस्तेदलाल नहीं देखना है, हमको बस एक मसला बता दो, राजे क्या उस पर अमल करना है। तो ये तो तकलीद में होता है और हम इसी के तो खिलाफ हैं। हम कहते हैं कि भाई ये ऐसा बना बनाया नहीं मिलेगा। हर दौर में जो अहले इल्म है वो किताबों से इस्तेफादा करें, अइम्मा से इस्तेफादा करें, उनके किताबों को पढ़ें, और उसके बाद वो जो एक हायरार्की होती है, जो एक लेवल होता है कि फिर उसके मुताबिक वो फतवा दें मुफ्ती को, फिर मुफ्ती जो है वो इनसे इस्तेफादा करके आमी को फतवा दे। तो ये इस्तेफादे का दरवाजा बंद हो जाएगा अइम्मा की किताबों से, उनकी दलीलों से, उनके उसूल इस्तेदलाल से, अगर एक किताब में राजे मसाइल लिख दिए जाएं। और राजे मसला कोई ऐसा नहीं कि शरीयत में एक मसला राजे होता है। जब कोई हम कहते हैं ना फला मसला राजे है, तो राजे का मतलब ये होता है कि जो आलिम कलाम कर रहा है, जो वो बात कह रहा है, उसके नजदीक वो राजे है। अब को जरूरी नहीं कि एक आलिम के नजदीक जो राजे है, जरूरी नहीं कि एक आलिम के नजदीक जो राजे है वो पूरी उम्मत के नजदीक राजे हो। जब भी कोई आप किसी भी आलिम से कहना इस मसले में फला कौल राजे है, तो इसका मतलब वो रुझान उसका है, उसको दलालिये के मुताबिक लग रहा है कि ये राजे। जरूरी नहीं कि शरीयत में भी वो राजे हो। अब उसी मसले को अगर कोई दूसरा आलिम देखेगा तो उसको हो सकता है कि दूसरा कौल राजे लगे। तो ये कहना कि जब हम राजे कौल कहते हैं या कोई भी आलिम राजे कौल करता है, तो उसका ये मतलब नहीं होता है कि यही हमेशा राजे रहेगा। वो उस आलिम की अपनी राय होती है इख्तिलाफी मसाइल में, जो वो दलीलों का तज्जिया करके पेश करता है। तो इसलिए भी ऐसे कोई किताब नहीं पेश की जा सकती है कि वो उसमें सारे राजे कौल लग दिए जाए, क्योंकि वो जो भी राजे कौल होगा वो उस आदमी का होगा ना। हम उसको नहीं कह सकते कि पूरे मसलक का राजे कौल जरूरी है कि हो सकता है कि उस मसलक में इख्तिलाफ हो, तो एक आलिम के नजदीक राजे, एक आलिम के नजदीक राजे हो। जी, मैं ये भी जिक्र कर दूं कि हम लोग जो सनाबिल में बिदायतुल मुज्तहिद पढ़ रहे थे, और हमको पढ़ाने वाले थे फिक्र के मुतखस्सिस जो फिक्र में पीएचडी थे, डॉक्टर मुफद्दल हफिजुल्लाह। और आपको भी बता दूं, ये जो फिक्र में कुछ बातें करता हूं तो आप ये ना समझिए कि हमने फिक्र नहीं पढ़ी, हमने फिक्र पढ़ी है डॉक्टर से, डॉक्टर फिल फिक्र से हमने फिक्र पढ़ी है, उसूल फिक्र भी पढ़ी है, फिक्र भी पढ़ी है। तो जब बिदायतुल मुज्तहिद हम पढ़ लेते हैं तो उसमें क्या है, सारे तलबा जानते हैं
کہ بدایت المجتہد میں مختلف اقوال ذکر کرتے ہیں، ان کے دلائل ذکر کرتے ہیں، سبب اختلاف ذکر کرتے ہیں، ترجیح نہیں ہے وہاں پہ. یعنی ہر جگہ آپ کو ترجیح شاید کہیں کہیں مل جائے، ایک جگہ ان کی ہے بھی ترجیح، وہ بھی مرتب کی ترجیح ہے. تو ہم نے کہا شیخ سے کہ شیخ یہ تو اختلاف ہی ہو رہا ہے فلاں جگہ، لیکن اس میں صحیح کیا ہے وہ لکھا دیں. تو شیخ نے کہا کہ بھائی ترجیح اگر ہم بتائیں گے تو ہماری یہ ترجیح ہے، پوری امت کی ترجیح ہے نہیں. تو پھر بھی ہم نے اصرار کر کے بہت سارے مسائل میں ان سے راجح لکھوایا تھا کہ شیخ آپ کی نظر میں راجح کیا ہے. تو انہوں نے بہت سارے مسائل میں ترجیح بتائے تھے، ہم نے نوٹ کیا تھا اس کو، لیکن اس ڈسکلیمر کے ساتھ کہ یہ ترجیح ہماری ہے نہ کہ پوری امت کی ترجیح ہے. تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک کتاب میں راجح چیزیں لکھ دی جائے، تو بھئی جو مصنف ہوگا یا مؤلف ہوگا یا مرتب ہوگا اس کی ترجیح ہوگی، نہ کہ پوری امت کی ترجیح ہوگی. وہ میں پوری امت کی ترجیح کا سوال نہیں کر رہا ہوں، جو متبع ہے، تابع ہے، جو نے پڑھا لکھا ان کے وہ چاہ رہا ہوں میں. متبعین سے ارے بھی بھائی غلطی تو ہے. وہ جو متبعین ہیں وہ بھی تو مجتہدین ہیں، وہ بھی تو اجتہاد کرتے ہیں، وہ بھی تو دلائل کو دیکھتے ہیں. تو دلائل کو دیکھنے والے بھائی دو طرح کے لوگ ہوں گے. مجتہدین جو ہے وہ دو طرح کے ہوں گے، یا تو ایسے ہوں گے کہ کسی مسئلے میں اتفاق کر لیا ہے تو اتفاق کر لیا ہے تو اجماع ہو گیا ہے، تو کچھ آپ کو اجماع اس پر لکھی گئی کتابوں میں کچھ چیزیں ایسی مل جائیں گی، لیکن اس میں بھی جیسا شیخ کفایت نے بتایا سارے اجماعات آپ کو نہیں ملیں گے. اور اگر اختلاف ہوا ہے تو اختلاف میں ہر مجتہد کی اپنی ترجیح ہوگی نا. ایسا نہیں ہوگا کہ سارے مجتہدین نے مل کر ایک چیز کو ترجیح دے دی، سارے مجتہدین مل کر ایک چیز کو ترجیح دے دیں گے تب تو وہ اجماع ہو جائے گا. تو مجتہدین کے ہاں بھی اگر کوئی مجتہد ایک مسئلے کو ترجیح دے رہا ہے تو وہ ایک مجتہد کی ترجیح ہوگی. ایسا نہیں ہوتا ہے کہ اختلافی مسائل میں سارے مجتہدین نے مل کر کے ایک معاملے کو ترجیح دے دی ہے. سب کے رجحانات الگ الگ ہوتے ہیں، اس لیے کسی پرٹیکولر مسئلے میں آپ کو اگر چاہیے تو آپ اہل علم سے استفادہ کریں اور الگ الگ کتابوں میں جن کے اقوال لکھے ہوئے وہ دیکھیں، دلائل دیکھیں. اگر آپ طالب علم کے درجے پہ ہیں اور آپ دلائل کے جو دلائل ہیں، جو اصول استدلال ہیں، جو قواعد اجتہاد ہے اس کو سمجھتے ہیں تو آپ دلائل دیکھیں الگ الگ مسئلے میں الگ الگ مجتہدین کا، اور اس کے بعد آپ پھر خود سمجھ سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی. اگر آپ طالب علم ہیں یا ایک کسی مفتی سے ایک بھائی کسی کا اچھے زبردست عالم سے آپ کمنٹ ہے. استفادہ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی وہ آپ کو بتائے گا کہ راجح مسئلہ اس میں کیا ہے. ابھی میں جی کمنٹ دیکھ رہا تھا تو ایک بھائی کا بڑا زبردست کمنٹ دکھا، یہ تقلید کرنا آسان اور امت کو جوڑنے کے لیے ہے. غور کیجئے، امت کو جوڑنے کے لیے ہے، اختلاف برداشت کرنا چاہیے. اور اس کے بعد اگلا انہی کا کمنٹ کیا ہے، حنفی فقہ بہت ہائی ہے. بھائی شروع میں قوت برداشت کی بات کے لیکچر دے رہے ہیں اور آخر میں حنفی فقہ بہت ہائی ہے. یہ تقلیدیوں کا یہی پرابلم ہے، یہ تمذہب والوں کا پرابلم یہی ہے کہ وہ جب بھائی چارگی کی رواداری کی بات کریں گے کہ چاروں کو مانو چاروں کو مانو، لیکن ہر تمذہب والا ہر تقلیدی کہے گا ہماری فقہ سب سے ہائی ہے. یعنی اگر کوئی ہمبلی ہوگا نا تو ان کی چوچلے بازی دیکھو، یہ آپ کو بیوقوف بنائیں گے. کیا بولیں گے؟ ارے وہ منتشر ہو کے مت پڑھو، ایک مذہب سے شروع کرو پڑھنا. پھر سیکھنا نا تو ایک مذہب سے سیکھو. ایسا وائرس کے لوگوں بھیجا دیے بدماشوں نے، کئی لہلے جسے خراب کر کے رکھا ان لوگوں نے، یہ سکھا کے کہ ایک فقہ سے پڑھو گے تب سمجھ میں آئے گا، یہ سب مت پڑھو. تو بندہ پوچھے گا کہ کون سی فقہ سے پڑھیں؟ فقہ حنبلی سے پڑھو. حنبلی ہوگا تو وہ اپنا پڑھیا اس کو پڑھا دے گا. اب یہی بات حنفی کہے گا کہ ایک فقہ سے پڑھو، کیا پکڑا دے گا؟ وہ فقہ حنفی پکڑا دے گا. جیسے یہ بھائی صاحب ہے، پہلے کمنٹ میں بھائی چارگی کی بات کیا، رواداری کی بات کیا، کہ اتحاد کی بات، اور لاسٹ میں کیا کہا؟ سب سے ہائی فقہ حنفی، سب سے ہائی. اب یہ حنفی لوگ کہتے ہیں ہم چار امام کو مانتے ہیں اور اپنے امام اعظم. یہ کیا بھائی، چاروں کو مانتے تو تمہارے امام اعظم کیسے؟ یہ چاروں کا مانا کیسے ہوا؟ تو یہ تقلیدی دنیا نے اتفاق اتحاد نہیں قائم کیا ہے. ارے ان لوگوں نے میدان جنگ میں ایک دوسرے کے خلاف تلواریں اٹھائی ہیں، ان لوگوں نے رفع الدین پر اہل حدیثوں کے ہاتھ توڑے ہیں، ان لوگوں نے جو ہے قتل کیا ہے، ان لوگوں نے بہت آتنک جو ہے مچایا ہے تقلید کے نام پہ. اہل حدیث پوری تاریخ میں 1400 سالہ دور میں کسی ایک اہل حدیث سے کوئی ایک وائلنس کا واقعہ بتا دیں آپ کہ اہل الحدیث نے کوئی تشدد کیا ہو، کسی کو پریشان کیا ہو کسی فقہی مسئلے میں، کوئی ایک سنگل ایگزامپل بتا دیں آپ. لیکن تقلیدیوں کی تو بے شمار مثالیں ہیں کہ کس کو پریشان کیا، ائمہ کو گالیاں دیا، صحابہ کے اقوال کو رد کیا، حدیثوں کو ضعیف قابل وجہ، یہ سب تقلید کی وجہ سے کیا. اہل حدیث نے الحمدللہ ایسا کوئی قدم نہیں اٹھایا، نہ ان کو ایسی کوئی ضرورت ہے. بلکہ آپس میں ہی احناف شوافی کی جو لڑائیاں ہوئی ہیں آپس میں، اس میں آپ دیکھیں
تکفیر تک کی گئی ہے. آنی جو انا مؤمن انشاءاللہ والا مسئلہ ہے اس میں یہاں تک کہ بات کہی گئی کہ حنفی عورت شافعی مرد سے، شافعی عورت حنفی مرد سے شادی نہیں کر سکتی ہے. بلکہ بعض لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم شافعیوں کو اہل کتاب کے حکم میں رکھ کر کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ شافعی عورتوں سے شادی کر لو لیکن شافعی مردوں سے شادی نہیں کر سکتے حنفی عورتیں. یہاں تک کی باتیں کی گئی. کبھی وہ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے جو اناف اور شوافع کے درمیان میں اختلافات ہوئے، امام شافعی کو کیا کیا نہیں کہا گیا ہے حنفیوں کی کتابوں کے اندر. تو یہ کون سا جوڑنے والی بات ہے بھائی کہ آپ کی کتابوں میں باقاعدہ لعنت ملامت کی گئی ہے ائمہ کرام پر، آپ بولتے ہیں کہ تقلید انسان کو جوڑنے والی ہے. تقلید ہی تو اصل توڑنے والی ہے. آپ دیکھیں جب تک کہ تقلید تھی حرم میں جو ہے 4 مصلے قائم تھے تو وہ جوڑ رہی تھی کہ توڑ رہی تھی امت کو، اور جب تقلید ختم ہوئی تو الحمدللہ ایک مسلح پر آ گئے سارے لوگ. تقلید جوڑتی نہیں، تقلید توڑتی ہے. سنت جوڑتی ہے لوگوں کو. نبی سے لوگ جڑیں گے، ائمہ سے نہیں جڑیں گے. جب آپ اماموں کی دعوت دیں گے تو ہر آدمی اپنے امام کی طرف دعوت دے گا، تب تو امت ٹوٹے گی. جب آپ نبی کی طرف دعوت دیں گے تو امت جڑے گی. اگر امت کہیں اتحاد ہو سکتا ہے تو امت کا اتحاد توحید پر ہوگا، امت کا اتحاد نبی کی اطاعت پر ہوگا. آپ سوچیں کہ کسی امام کی تقلید پر آپ امت کو متحد کر لے جائیں تو امت متحد نہیں ہوگی. تقلید سے امت ٹوٹتی ہے اور اتباع نبی سے امت جڑتی ہے. اور شریعت مطالبہ بھی یہی چاہتی ہے کہ امت کو نبی پر جوڑا جائے. شریعت ہم سے مطالبہ نہیں کرتی کہ کسی امتی کی شخصیت پر نبی کو جوڑا جائے، کسی امام کی شخصیت پر امت کو جوڑا جائے. شریعت ہم سے یہ چاہتی ہے کہ ہم نبی پر امت کو جوڑیں. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فی. تو پھر الحمدللہ امید کرتا ہوں کنفیوز بھائی کا کچھ کنفیوژن دور ایک ہوا. بھائی کہتے ہیں حنبلی فقہ سب سے ہائی ہے شیخ. اب کوئی کہہ رہا ہے حنفی فقہ سب سے ہائی ہے. اب یہ صاحب کہہ رہے ہیں حنبلی. بھائی کون سب سے ہائی ہے بھائی؟ ایک صاحب نعرہ لگا کے فقہ حنفی زندہ باد، فقہ حنفی سب سے ہائی. اب ایک دوسرے صاحب آ رہے ہیں فقہ حنبلی سب سے ہائی. تو کون ہے سب سے ہائی بھائی؟ فقہ حنبلی ہے حنفی ہے؟ فیصلہ کر لو. یہ اختلاف کبھی ختم نہیں ہوگا. اس لیے اہل حدیث بنو اور متبع بنو. کتاب و سنت، اتباع الکتاب و سنہ بفہم سلف الامہ. الحمدللہ الحمدللہ. اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں. آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل. اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی، لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ. آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے. جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.